سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں کہ یہ مطلب ہے کیا چیز ویلنٹائن ڈے؟ یعنی جن کی طرف سے یہ نکلا ہوا تہوار ہے اس کی تاریخی حیثیت ان کو بھی نہیں پتہ ہوگی. مثال کے طور پر اسلام نے کہا جی انسان کی فطرتی ضرورت ہے، اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. بھائی جان یہ جو منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے، محبت سے اسلام منع تو نہیں کرتا، جائز محبت سے اسلام نے کبھی منع ہی نہیں کیا بلکہ حکم دیا. ساری محبتیں جو اس خاص دن کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ اس خاص دن کے اختتام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے یا لوئر کلاس ہے، جب ہم ان تینوں کے درمیان فحاشی کی بات کریں گے نا تو تینوں کے ہاں فحاشی مختلف ہوگی. معیار بدل جاتے ہیں، معیار بدل جاتا ہے. یاد رکھیں بے غیرت قوم کبھی غالب نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہد اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں جن میں سے ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، اور ویسے میری پہلی ملاقات ہے ان سے. فیس بک پہ ابو رشدان خالد کے نام سے معروف ہیں، اور نام ان کا نصر اللہ خالد ہے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں صبح ہمارے بڑے پیارے دوست، اور آپ پہلے بھی ان کو نہد اسٹوڈیو پہ دیکھتے رہتے ہیں، مفتی جنید اقبال صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں یہ ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ تشریف لائے، ناشتہ ہم نے اکٹھا کیا ہے. بڑی محنت. تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ایک آن کیمرہ سیشن رکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بلکہ ناشتہ ہم نے بڑے دن سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ لاہور کا معروف ناشتہ پائے والا کرنا ہے اور اپنی ڈائٹ توڑنی ہے. تو پھر میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اچھے سے مہمان آئے جو اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھتے ہیں. ان کے ساتھ میں بھی ہمت کروں. تو آج میں نے ان کے ساتھ ہمت کی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جزاک اللہ خیر. نصر اللہ بھائی کو تھوڑا سا آپ اپنی زبانی تعارف کروائیں. زبانی تعارف بس کچھ نہیں ہے جی، زبانی کلامی تعارف. نصر اللہ خالد ہی میرا نام ہے الحمدللہ. جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے میرا تخرج ہوا تھا 2011 میں. اس کے بعد 2012 میں وہاں پہ میں نے کچھ دیر پڑھایا ہے. صحیح پھر ماشاءاللہ. اس کے بعد الحمدللہ آدھا پونا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ وہ ڈیوریشن واقعی اتنا ہی تھا تقریباً 8-9 مہینے. پھر اس کے بعد کچھ معاملات کی وجہ سے مجھے ملتان گھر جانا پڑا، کیونکہ آبائی علاقہ تو ہمارا ایک طرح سے ملتان ہی ہے. پھر 2014 میں الحمدللہ جامعۃ الامام میں قبول آیا. پھر 2020 تک جامعۃ الامام میں پڑھا ہوں الحمدللہ. یہ جامعہ اس کے بعد الامام کدھر ہے؟ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے اندر ایک اچھا، معروف جسے کنگ سعود یونیورسٹی کہتے ہیں. نہیں، کنگ سعود اور ہے، جامعۃ الامام اور ہے. اچھا، دونوں کے درمیان میں فرق ہے. عام طور پہ لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ جامعات ہیں. صحیح ماشاءاللہ. تو وہاں سے الحمدللہ آنے کے بعد 2020 جون میں یہ کووڈ کے ایام میں ہم لوگ آ گئے اور الحمدللہ تخرج ہو گیا. ابھی ایم فل چل رہا ہے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان سے. پہلا سمیسٹر اس کا مکمل ہو گیا ہے، ایم فل عربی. ابھی دوسرا سمیسٹر چل رہا ہے. تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کچھ خیر. ابھی آج کل آپ کچھ جو ہے نا وہ جدید آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں. جدید آرگنائزیشن کے ساتھ نظر آنا مطلب ان کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ایک اصلاحی نقطہ نظر سے، یا چلیں یار کو بندے کسی ایسے گراؤنڈ میں خیر کا کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ مل کے ان کو کچھ چیزیں سمجھائی جائیں، اپنے بارے میں بتایا جائے. علماء کا جو منہج ہے یا ان کا خیالات ہیں اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے، ان کی باتیں علماء تک پہنچائی جائیں کسی طرح سے، یا خود ان سے سیکھا جائے کہہ لیں ایک اپنے طور پہ. اس کے علاوہ کوئی ممبرشپ یا کوئی ان کا میں کوئی رکن ہوں رجسٹرڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بس ایک تو سیکھنے سے آپ کیا مراد ہے کہ کچھ جی علمی مصادر سیکھ رہے ہیں یا کیا سیکھ رہے ہیں؟ نہیں، علمی مصادر نہیں سیکھ رہے جی. جس میدان میں وہ دعوتی کام کر رہے ہیں ہم ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے ٹیکنیکل یا ٹیکنیکل کہہ لیں یا مینجمنٹ کے اعتبار سے کہہ لیں یا اس اعتبار سے کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ کس حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں سیکھنی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم اپنے جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ساتھی، نیکسٹ جو علماء بھی ہیں انشاءاللہ یونیورسٹی میں ہم لوگ آپ کو نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا یا میل ملاپ یا کچھ پروگرامز وغیرہ بھی آپ ان کے ساتھ رہے ہیں؟ بھی پوچھ لیں بات. نہیں، پہلے آپ آپ لوگ کر لیں، میں کل آؤں گا بھائی جان. ان سے کل بھی پوچھ لوں گا میں. تو آپ نے ویسے کیا محسوس کیا ہے؟ کیسے، کس پوائنٹ آف ویو سے؟ یعنی کہ آپ جب ملتے ہیں ان سے تو ظاہر ہے آپ بھی ایک عالم دین ہے، جس طرح روایتی انداز سے، ہاں جی، مدرسے سے روایتی انداز سے پڑھ کے ماشاءاللہ آئے ہیں. جی جی بالکل. تو اور نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ ان کے دل میں علماء کے بارے میں کیا؟ واللہ علم. دیکھیے جی، پہلی تو بات خبیب بھائی، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. بالکل. ہم ظاہر کو دیکھ کے ایک بات کر سکتے ہیں، جیسے ہماری طرف بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہماری ظاہری کنڈیشن دیکھ کے جی کہ یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، اچھی بھی بری بھی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے.
ظاہری طور پہ جو میں نے ان لوگوں کو پایا وہ علماء کی یعنی بہت اچھے انداز کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کرنے والے بندے ہیں، احترام کرنے والے بندے ہیں۔ ابھی گزشتہ رات ہی ہماری ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی کسی معاملے میں، تو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے اندر ہم یہ سمجھیں یا محسوس کریں کہ کوئی شاید ان کا متکبرانہ انداز ہے یا وہ علماء کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی جو تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہمیں یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دائی جو ہے نا، دائی وہ پہلے ایک سائیکائٹرکس ہو۔ دائی کون سی؟ وہ والی دائی نہیں جی، دائی دائی مطلب دعوت دینے والا، دعوت دینے والا، داعی، ہاں جی، عین والا، جو ہاں جی دعوت کے میدان میں کام کرنے والا، مزید آسان کر دیتے نا جی، اس کو ایک سائیکائٹرکس پہلے ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا، وہ اس کے مزاج کو، اس کی نفسیات کو سمجھے، اس کے بعد اس کے مطابق اس خیال کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس نے تو مریض کو ٹھیک کرنا ہے نا جی، بالکل ایسے، صحیح ہے نا جی۔ جو وہ باتیں کرے گا وہ دوائی کی تاثیر رکھیں گی، بالکل ایسے، تو وہ دوائی اگر بندہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے اور وہ دوسری کوئی دوائی اس کو دے دیتا ہے تو بندہ تو فارغ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس انداز سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں کہ ہم اگلے بندے کا مزاج سمجھتے ہوئے اس کے اچھے انداز سے اس کی اصلاح بھی کریں، اور لوگوں کا جو ظاہری بعض اوقات رویہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یعنی فوری طور پہ فیڈ بیک نہ دے دیں، کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں۔ جی جی بالکل بالکل، اچھے انداز سے سوچ سمجھ لیں ہر چیز کو۔ صحیح، یہ ایک مطلب ایک ذاتی اوپینین ہے، باقی الحمدللہ علماء ماشاء اللہ آپ کا تو ذاتی تھا، جنید بھائی سے پوچھیں کہ ان کا ذاتی، ان کا ذاتی، یہ بھی تو آج کل ایک ادارے میں ماشاءاللہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ جدھر ضرورت پڑتی ہے بندہ ناچیز حاضر ہو جاتا ہے، ہم وقت دیتے ہیں، علماء وقت دیتے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں جی۔ ہاں جی، اس ٹائٹل ہاں، کے یہ بھی ساتھ ایک گلہ رہتا ہے کچھ نوجوانوں کا کہ علماء وقت نہیں دیتے، حالانکہ نہیں اصل میں تو خبیب بھائی، اس میں جنید بھائی آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں علماء کا گراؤنڈ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے یہ بات نہیں ہے کہ علماء وقت نہیں دیتے یا علماء کسی یعنی ایک ہی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر گھومتے رہتے ہیں، یہ بات میں نہیں سمجھتا درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بیڈمنٹن کے گراؤنڈ میں 2 بندے کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کے گراؤنڈ میں 22-25 بندے کھیل رہے ہوتے ہیں، ریفری سمیت سمجھ لیں۔ تو علماء کا گراؤنڈ ایک فٹ بال گراؤنڈ کی طرح ہے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے، دیکھنے والے بندے کی نظر ہوتی ہے، وہ کسی ایک کھلاڑی کے اوپر نظر ڈال لیں یا پورے گراؤنڈ پہ ڈال لیں، یہ تو اس کا اپنے دیکھنے کا انداز ہے۔ لیکن یہ کہ علماء ماشاءاللہ ہر میدان میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو معاملہ ٹھیک ہیں کسی حد تک، میں سمجھتا ہوں یہ صرف علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ بالکل ایسے، ہاں جی، اصل میں نا ہم لوگ یہ جو میں نے ابھی اشارتاً بات کی نا کہ کسی بھی چیز کے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ جو ایک رویہ آ گیا نا ہمارے اندر، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں ایک بات سنی نتیجے پہ پہنچ گئے، کسی بھی شخص کے بارے میں ایک رویہ دیکھا نتیجے پہ پہنچ گئے۔ یہ جو نتیجے پر پہنچانا اور فتویٰ لگا کے سائڈ پہ کرنے والا یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اب دیکھیں کہ علماء کرام اگر کوئی مطلب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں جگہ پہ نظر آیا ہے، یا اگر کسی سے ہم نے جو ہے نا وہ ٹائم لینا ہے اور کوئی اس سے مسئلہ پوچھنا ہے، جی جی اور وہ ہمارا مسئلہ نہیں بتا رہا، اصل میں یہ جو سوشل میڈیا، موبائل فون، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اب لاہور میں بیٹھا ہوا بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے جی میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی ہے جو کہ کراچی میں ہے، اور اس کا نمبر مجھے کسی طریقے سے مل گیا ہے، اب میں اس بندے کو فون کر کے یہاں بیٹھا ہوا اس سے مسئلہ پوچھوں۔ بھائی اس بندے کے آس پاس والے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے محلے کا بندہ ہے، یہ ہمیں ٹائم دے۔ جی جی اگر لاہور کے 50 لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ بندہ ہمیں ٹائم دے، ٹھیک ہے، واٹس اپ بھی اس کا نمبر بھی ہمارے پاس آ گیا، ہر چیز آ گئی، اسی طریقے سے کوئی اور علاقے والے، ہر بندہ جب اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ کس کی ضروریات کو پورا کرے گا؟ صحیح بات ہے جی بالکل۔ تو یہاں ہم لوگ نتیجے پہ کیا پہنچ جاتے ہیں، بندہ اس میں تکبر ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے تو بس یہ نا اب کسی کو جواب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور کئی چیزیں ہمارے فرائض میں شامل ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، کوئی کال آ جاتی ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، ظاہر سی بات ہے، کئی دفعہ 4 کالیں، 5 کالیں، 10 کالیں، 50 کالز تک لگی ہوتی ہیں، کئی دفعہ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے۔ بھائی اگر آپ کے پاس نمبر آ گیا ہے، آداب کیا ہیں، 3 دفعہ کال کریں، اگلا نہیں اٹھا رہا آپ چھوڑ دیں، آپ بعد میں کر لیں،
لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کلاس کا ٹائم ہے, اب ہم نے لیکچر دینا ہے کسی جگہ پہ, درس دینا ہے, نماز پڑھانی ہے, ترجمہ کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے فیملی کے کام ہوتے ہیں. صحیح بات ہے لوگ جی. سمجھ رہے ہوتے ہیں جی 24 گھنٹے اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم عالم دین ہیں تو بھائی یہ ہمارے لیے وقف ہیں, اب ان کی کوئی ضروریات نہیں ہے, یہ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, بلائیں, ہر بندہ کہے جی میرے پاس آ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی ان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں, پہلے پوچھ لیں کیا آپ کے پاس وقت ہے, ان کی بھی فیملی ٹھیک ہے, ہاں جی, مصروفیات ہوتی ہیں. اگر وقت ہے تو ہم مطالبہ کر دیں اس میں سے, اگر وقت ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس تو ہم مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو مولوی صاحب ہیں, ہمارے محلے کے جو عالم ہیں, وہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ صحیح تعلیم نہیں دے پا رہے, یا ہم ان سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے, تو پہلے ان سے پوچھیں مسائل کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہوں جو ہم کر سکتے ہوں اور ٹائم وہ ہمارے لیے نکال دیں. تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے نا, بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہم بات اپنے ہے جی, لیے تو بالکل. 3600 ایک لسٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی میرا یہ ہو ذرا, یہ ہو ذرا, یہ ہو ذرا, امی جی دہی لینے بھیج دینا, امی نہیں یہ فلاں کام کرنا ہے, ابھی کل ٹیسٹ ہے, فلاں ہے, اٹھ کے نہیں جاتے ہیں. اور وہاں پہ ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, اگر صاحب آپ نے آئے ہی نہیں, اگر صاحب آپ نے, اچھا ایک بندے نے مجھے مسئلہ پوچھا جمعے کے بعد, کہنے لگا صاحب یہ مسئلہ بتا دیں. تو مسئلہ اس کا کافی سیریس سا تھا, مطلب ایسا تھا جو مجھے پتہ نہیں نازک تھا. صورتحال. نازک صورتحال نہیں, سیریس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جس کا فوری جواب دینا خطرناک تھا. تو میں نے سوچا کہ اس میں اپنے بڑے علماء جو ہیں وہ ان سے مشورہ کر کے پھر اس بندے کو رائے دیتا ہوں. اچھا, اور اس بندے کے جو مسئلہ پوچھنے کا طریقہ تھا نا, مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ بندہ اگر اس کو ابھی نہ بتایا یہ بندہ فوت ہو جائے گا, جو اس کی ضرورت مطلب پوچھنے کا انداز ہے. میں نے اس کو کہا آپ نا مجھے 1 گھنٹے بعد کال کریں, 1 گھنٹے بعد آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیں, میں نا ڈسکس کر کے رکھوں گا. اب میں نے کیا کیا, اپنے جو علماء تھے بڑے اساتذہ کرام, ان کو فون کیے, مسئلے کا حل نکالا, دلائل پڑھ کے سب کچھ. اچھا ایک خلاصہ تیار کر کے رکھ لیا. اب میں انتظار کر رہا ہوں بھائی صاحب فون کریں گے, فون نہیں آیا. 1 دن گزر گیا, فون نہیں آیا. 2 دن گزر گئے, فون نہیں آیا. اگلے جمعے بندہ ملا, کہتا کر صاحب وہ پچھلے جمعے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا, آپ نے بتایا نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو میں نے نمبر نہیں دیا تھا کہ بھائی کال کریں آپ, تو کہتا وہ جی میں بھول گیا تھا. میں نے کہا مسئلہ آپ کا, ضرورت آپ کو, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ تحقیق کر کے بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس آپ کا نمبر تو نہیں تھا, آپ فون کر کے نمبر لیں. میں نے کہا سوری بھائی مجھے پتہ نہیں تھا, آپ نے ایڈریس بھی تو نہیں دیا تھا مجھے کہ میں آپ کے گھر آ کے کم از کم آپ کو بتا دیتا کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ تھا جو آپ نے پوچھا ہے. یار اتنی بھی حد کرنی چاہیے بندے کو, ٹھیک ہے. ہم نے حد ہی پار کی ہوئی کہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا ہوا ہے, وہ ہم تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں خود پہنچائیں. جی جی جی, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے واقعی. بارک اللہ فیک, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جی خدا بھائی. نصر اللہ بھائی یہ جو آج میرے خیال 9 تاریخ ہے, 10 تاریخ 10 تاریخ ہو گئی ہے, تو 4 کو دن بعد میرے خیال ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے. جی جی, نوجوانوں کا ہاں ایک خاص دن ہے. صحیح. تو اس بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے اور کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اس بارے میں کچھ نکات پہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں کہ یہ مطلب ہے کیا چیز, ویلنٹائن ڈے کیوں منایا گیا یا کب سے جو ہے وہ یہ آیا ہے, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ کا کیا خیال ہے, کیا چیز ہے یہ؟ واللہ عالم. میں جہاں تک میں نے, کیونکہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی جو تاریخ میں باتیں ہیں وہ پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جی کوئی مطلب وہ کرسچن, کوئی عیسائی تھا پادری جس نے کسی کے ساتھ کوئی معاملات وغیرہ, وہاں پہ جو نن تھی اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے تھے. واللہ عالم, یعنی مجھے نہیں پتہ بالضبط کہ ایسا معاملہ تھا بھی یا نہیں تھا. جی ہاں جی, ہاں جی, جس کے نام پہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر تاریخی پس منظر سے, قطع نظر تاریخی پس اس کا تاریخی پس منظر ہے یا نہیں ہے, ڈز ناٹ میٹر. یہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں ہم اس کو دیکھیں گے اسلامک پرسپیکٹیو کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ اگر اسلامک ہسٹری کا بھی کوئی واقعہ یا کوئی معاملہ ہے اور اس کو ہم ایک غلط رنگ دیتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, تو ہم اس کا وہ پس منظر فوری طور پہ بیان نہیں کریں گے کہ جی اس منظر میں ہوا تھا. ہم پہلے اس بات کو جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے غیر اسلامی بات, ہم اس کا رد کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو تاریخی اعتبار سے, اور بلکہ میرا جہاں تک اپنا خیال ہے نا, یعنی جن کی طرف سے یہ نکلا ہوا تہوار ہے, اس کی تاریخی حیثیت ان کو بھی نہیں پتہ ہوگی. کسی مطلب ان کی کسی رسالے, کسی کتاب میں بھی یہ ثابت نہیں ہے. ہاں, مطلب یہ بات سند ہی کے نہیں کوئی حساب چیز سے آپ ہوئی. کہیں نا یار فلاں دور میں فلاں شخص نے کہا,
نسبتیں ہوتی ہیں، ہاں جی ہاں ٹھیک جی، ہے کہ 17ویں صدی کا یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. نسبت تو یہ بھی ہوتی ہے نا جی، وہ ایسے کر کے سورج آیا تھا، تیری پاک گئی تھی، نسبت تو یہ بھی ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ادھر سے آئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ یہ کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے کہا جاتا ہے، اصل میں یہ بات یاد رکھیں، مسلمان متاثر کرتا ہے، متاثر ہوتا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ٹھیک ہے، ہے، یہ بات شخصیت اگر ہونی ہاں چاہیے. یہ اگر قاعدہ ہمیں سمجھ آ جائے نا مسلمانوں کو، ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، ہم دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی آؤ جی میں آپ کو لے کے چلوں. ہم اس بارے میں کچھ نکات پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں کہ یہ مطلب ہے کیا چیز ویلنٹائن ڈے، کیوں منایا گیا یا کب سے جو ہے وہ یہ آیا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے ہم لوگ اس کو نہیں پڑھتے اور پھر کیا ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ جو کام کر رہا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے. اور اس کے پھر جو نقصان ہوتے ہیں معاشرتی ہماری زندگی پر اور اجتماعی زندگی پر، ہماری انفرادی زندگی پر، ہر طرح کے نقصانات، وہ سب سے مین چیز ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ مسلمان متاثر کرتا ہے نہ کہ متاثر ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل ہمارا جو اپنا کلچر ہے بھائی، مجھے اسلام نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز سمجھائی ہے، عقل کے حساب سے مجھے بتایا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے ایک چیز شروع کی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی برتھ ڈے مناؤ. ہاں جی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی، یا اس کے نقصانات کیا ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے؟ یا کہا اچھا ہم نے شروع کرتے 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 کرتے. اور اس میں ایک چیز میں جو سب سے مین ایشو ذکر کرنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. یہ نا ایک نعرہ چلتا ہے جی منع کہاں آیا، ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی، منع کہاں آیا سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، شیطان کبھی بھی کسی بھی شخص کو آ کر یہ نہیں کہتا بھائی جان کافر ہو جاؤ. ایسے ہی. شیطان کبھی بھی آ کر کسی کو یہ نہیں کہے گا بھائی صاحب نماز چھوڑ دو. شیطان ہمیشہ شروع کرتا ہے اہم اور غیر اہم کی بحث. ٹھیک ہے، آپ اگر ایک اچھا کام کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو اس اچھے کام کے مقابلے میں ایک اسی طرح کے ایک کام میں لگائے گا جو اچھا نہیں ہے، یا کم از کم اس سے غیر اہم ہے. جیسے رمضان میں ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف بھی بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوتی اپنے سارے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر کریں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے. پھر ایک تعویل آتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں فائدہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ایک عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس سے میں کہتا ہوں یار 10 لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، اس میں تو مجھے اکیلے کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں جی، قربانی کی بیٹی کی شادی کر غریب کی بیٹی کی شادی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں؟ غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ کوئی بالکل ایسے ہی. کیا اسلام نے ڈونیشن کا باب بند کر دیا کہ بھائی جان آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کر سکتے ہیں، آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ تو وہ اہم اور غیر اہم میں نا بحث میں مبتلا کر دیتا ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، فرض نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں آ کے خیال ڈالتا ہے یار یہ کام کر رہا ہے، ادھر کون سا نماز رہ رہی ہے، نماز رہے گی نہیں تیری، اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائے گا تو بس یہ کام پورا کر لے. آہستہ آہستہ وہ اس کام میں لگ جاتا ہے. کبھی اس طرح ہوگا کہ اذان ختم ہو جائے گی اور کام مکمل نہیں ہوگا، وہ کہے گا یار کوئی بات نہیں، نماز تو نہیں رہ رہی نا، 15 منٹ پڑھیں. ٹھیک ہے 15 منٹ جماعت میں پڑھیں. ہاں جی، اچھا کرتے کراتے ایک وقت ایسا آئے گا اس کی رکعت رہ جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا اس کی 2 رکعتیں رہ جائیں گی، پھر پوری نماز رہنے لگ جائے گی. ذہن میں کیا، دوسری جماعت بھی تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ہے نماز کا، تو وہ ہمیشہ ان چیزوں پہ لاتا ہے. اب ہمارے پاس جو اپنی آئیڈیالوجی شاید ہے، جنید بھائی اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. بالکل ایسا، شیطان کے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، ہاں جی، خطوات کا ہے، ان سٹیپس کی بھی پیروی نہ کرو جو وہ تمہیں ادھر ادھر کی باتیں جیسے جنید بھائی زبردست بات کی کہ اہم اور غیر اہم میں الجھا دی. یہ خطوات ہیں شیطان کے، اللہ نے ان کی پیروی سے بھی منع کیا ہوا ہے. بالکل تو ایسا. میں یہ سمجھتا ہوں جزاک اللہ خیر، یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی. تو وہ ہمیں لے کر جاتا ہے ان چیزوں کی طرف، آہستہ آہستہ وہ بالکل ایسے کنارے پر لے جاتا ہے. اب یہ جو بات ہم کریں نا ویلنٹائن اور یہ اس کی، یہاں پر وہ کیا اشکال ذہن میں ڈالتا ہے، یار اسلام محبت کا دین نہیں ہے. ہاں، محبت سے منع تھوڑی کرتا محبت، ہے. ہاں جی، اسلام ہے محبت کا دین. بھائی آپس میں محبت کرو، آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہو، آپ اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا بھائی اگر کسی مسلمان سے تمہیں محبت ہو تو اس کا اظہار کرو، سبحان ٹھیک ہے. ماں باپ سے تو یہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہاں جی. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس محبت والی دلیل کو لے کر شیطان کہتا ہے بھائی محبت ہے، طریقہ کار اس کا یہ
استعمال کر لو. ہم طریقہ کار وہاں سے لے لیتے ہیں جی, لال گلاب ہوگا, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی مطلب سفید اور پیلا بھی ہوتا ہے ہاں ساتھ نہیں, اس کی جو نشانی ہے جو کتابوں میں, سفید میرا دوستی کا ہوتا ہے شاید, سرخ محبت کا ہوتا ہے, سفید دوستی کا اور ہوتا ہے, پیلا سنا ہے پتہ نہیں وہ بھی کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہی ہے بارہ. وہ شاید جنید کو پتا ہوگا, یہ ڈاکٹر سوسائٹی آج کل رہ رہے ہیں, نہیں وہ تو کیڑا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں ادھر کافی لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ محبت کے چکر میں ڈال کے وہ کہتا ہے جی بھائی جان کوئی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ اسلام نے جو انسان کی فطرتی ضرورتیں ہیں نا ان سب کو پورا کیا ہے, اور اگر کسی چیز سے منع کیا ہے نا اس کا متبادل بھی دیا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے کہا جی انسان کی فطرتی ضرورت ہے, اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, 4 تک شادیوں کی اجازت دے دی, ٹھیک ہے, لیکن حلال جسمانی جو طاقت یا اس کی جو ساخت ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو کہا ہے تو نے 4 شادیاں کرنی ہیں, عورت کو نہیں کہا جی تو نے ایک وقت میں 4 کرنی ہیں. لیکن عورت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ساڑھے ورگے نہیں کرنے دیں. یہ بات یہ صحیح بات کہی والا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیتا ہے کہ اچھا اللہ, میں بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو منع, جیسے ایک گوشت منع کیا نا, سور کا گوشت نہیں کھانا, بہت سارے گوشت حلال کیے کہ یار تمہاری نیڈ ہے ان سے پوری کرو. اگر ایک شراب ایک مشروب حرام کیا ہے تو بہت سارے مشروبات, میٹھے جوسز, ملک شیکس, شربت, کتنی ساری چیزیں حلال کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو چیز ہماری نیڈ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دی. آپ کا کیا خیال ہے بھائی جان, یہ جو منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے, محبت سے اسلام منع تو نہیں کرتا, جائز محبت سے اسلام نے کبھی منع ہی نہیں کیا بلکہ حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجلس میں بیٹھے ہیں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, کھلے عام کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, تو جس سے محبت ہے اس کا اظہار کرو, لیکن وہ حلال محبت تھی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ فرمایا کہ مجھے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ خوشبو اور عورتوں کے ساتھ ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے جی, اچھا ہاں بالکل, یہ بالکل صحیح حدیث. خوشبو اور محبت کا الگ ہے, یعنی خواتین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے. تو یہ فطرتی محبتیں ہیں نا. ہاں جی. اچھا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, آمین آمین. اور وہ دفاع صحابہ کے حوالے سے جانے جاتے تھے, تو وہ ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا تھا پنجابی میں, جیدے نال محبت کری دی وہ گل مننی دی. تو آج کل یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ بات ماننے والی لگتی ہیں آپ کو؟ یہ تو ساری حوث, اور میرا خیال ہے یہ تو بالکل ایسے, بالکل ایسے, بہت ساری خبیب بھائی, بلکہ بہت ساری نہیں, میں سمجھتا ہوں ساری, بہت ساری بھی شاید یہ صحیح جملہ نہیں ہے, ساری محبتیں جو اس خاص دن کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ اس خاص دن کے اختتام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے, یوں ہی یہ دن ختم ہوا ویسے ہی محبت وہ حوث ہی ہوتی ہے ساری. اور میں مطلب یہ کل ہی میں ایک میری خالداد بہن بات سنا رہی تھی ان کے اپنے کالج کی, نجی کالج کی, گزشتہ برس یہ معاملہ ہوا. تو وہ کچھ اسی طرح سے وہ حرام ریلیشن شپ آیا, چلیں جی وہ ویلنٹائن ڈے آیا, کچھ 3-4 لڑکیاں تھیں, 3-4 لڑکے بھی تھے, انہوں نے جو بھی اپنے معاملات تھے وہ پورے کر لیے ویلنٹائن ڈے کے چکر میں. اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اب لڑکی والوں کے جو ماں باپ تھے وہ کالج میں, اور لڑکے والوں کے ماں باپ کو انہوں نے بلوایا, ان کو سزا دلوائی گئی, باہر نکالا گیا, اور پھر وہ کالج نے اس کو تھوڑا یعنی معاملے کو نہیں دبا دیا جی, دبا دیا, اسٹینڈ نہیں لیا, وہ تو نکال دیا سب, کیونکہ بدنامی ہوگی جی, کالج کی بدنامی ہوگی. کالج بھی مطلب اتھینٹک کالج تھا. تو اس طرح سے یہ صرف ایک بالکل یعنی ایک عام سے علاقے کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ نجی کالج کی بات ہے. بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے جامعات میں بڑے بڑے باقاعدہ فنکشنز رکھے جاتے ہیں جہاں پہ کھلے عام آپ کو مطلب اجازت دی جاتی ہے. اب اس کالج کے اندر اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی, اس کے باوجود معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. جن جگہوں پہ آپ نے کھلے عام مطلب اجازت دی ہوئی ہے, ایک جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے, وہاں پہ کیا صورت ادھر کے مسائل تو باہر ہی نہ آتے ہوں گے ان کے لیے, تو بالکل ایسے ہی ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے, باقاعدہ یہ آپ 2015 یہ اصل میں نا پچھلے 10-12 سال سے یہ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, بہت زیادہ ہو گیا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے, اور یہ لابی ہے باقاعدہ, ہاں جی, اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو حلال چیزوں سے دور کر دیں گے, ٹھیک ہے, شیطان کا یہی چکر ہے نا, حلال چیزوں سے دور کر دو بھائی, نکاح کے بغیر بھی جب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. یہ ہے انسان کے اندر جب حیا نہیں نہ رہتی, فطرت ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, وہ چاہے ہندو ہو, عیسائی, یہودی, مسلمان, کوئی بھی ہے نا,
فطرت ہے اس کے اندر کہ حیا ہوتی ہے. بالکل کوئی بے حیائی تو ہر مذہب میں جو ہے نا وہ بالکل ہر مذہب میں منع ہے، حرام ہے، کوئی اس کا قائل نہیں ہے. یہ کپڑے جو پہنتے ہیں نا یہ حیا کی وجہ سے پہنتے صحیح بات ہے ہیں. بالکل. ہر شخص کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، بچہ چھوٹا وہ بھی اس چیز کو شرم محسوس کرتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہے، فطری طور پہ. فطرت اللہ التی فطر الناس. ٹھیک ہے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ پہلے انبیاء بھی جو بات کیا کرتے تھے نا ان میں سے ایک بات جو آج ہمیں بھی دی گئی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تجھ میں حیا نہ رہے نا پھر دنیا کی کوئی بات تجھ پہ اثر نہیں کرے گی، جو مرضی کر بھائی، پھر بندہ بے شرم ہو گیا بس بات ختم ہو گئی. بے شرم ہو گیا، بات ہی ختم. اور یہ خبیب بھائی، جنید بھائی، جو غیرت ہوتی ہے نا، غیرت یہ قوموں کی غالب ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جو قوم آپ، یعنی میں آپ کو اس کی ایک نا ہسٹوریکل مثال دے دیتا ہوں، بات سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی. آپ آج سے 200 سال پہلے لبنان کا حال دیکھ لیں، آپ آج سے 200 سال پہلے شام کا جو کلچر تھا وہ دیکھ لیں. آپ کو وہاں پہ غیرت ملتی ہے، وہاں پہ پردہ ملتا ہے، وہاں پہ ایک اسلامک ریاست ملتی ہے، اور وہ لوگ مغلوب نہیں ہوئے تھے اس وقت. یہ ایک لابی کے تحت وہاں پہ آہستہ آہستہ غیرت کا جنازہ نکالا گیا. ٹھیک ہے جی، بے حیائی عام کی گئی. اب یہ بے حیائی عام کرنے کے لیے جو سب سے پرائم ہتھیار ہوتا ہے نا وہ عورت ہے. عورت کی آزادی کا نعرہ یہ بڑا میٹھا نعرہ ہے. وہ ہمارے، یہ میں نے پتہ نہیں کسی جگہ پہ پڑھا تھا، اس نعرے کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی آزادی کا جو نعرہ ہے نا یہ اصل میں عورت تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جب عورتیں باہر آ جاتی ہیں نا، یعنی وہ جب وہ تو پھر آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، اور یہ چیز انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے. جب غیرت ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں بے غیرت قوم کبھی غالب نہیں ہوتی. غیرت ختم ہوئی تو آپ مغلوب ہو گئے. اور یہ باقاعدہ ایک لابیز کے تحت ہمارے پاس لانچ کی جا رہی ہیں چیزیں کہ ان کے اندر سے کسی بھی طرح سے، یعنی ان کا ثقافت یا کلچر جو ہمارا مطلب ایک ایسا اس کو احساس سے کمتری بنا دیا گیا. ہاں جی، ہمارا ثقافت، یہ ہمارا خاندانی نظام کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ میڈیا کو پروموٹ کر کے ہمارا خاندانی نظام تباہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہمارا خاندانی نظام ہمیں جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. وہ چلیں الگ بات ہے کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر کچھ مطلب نقائص موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا خاندانی نظام اللہ کے فضل سے بڑا مضبوط نظام ہے جی. تو یہ خاندانی نظام کو خراب کرنا، نصاب کو خراب کرنا، ان کے اندر سے جناب وہ عورت کی آزادی کے نام پہ غیرت کا جنازہ نکال دینا، یہ ساری چیزیں لانچ ہوتی ہیں کسی بھی علاقے کو مغلوب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہمارا خطہ پاکستان ہے نا، یہ اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے اوپر باقی مسلم امہ کم از کم فخر ضرور کرتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے بہت سے لوگ تھوڑا سا نا جھرکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ خیال سے بات کرنی. آپ کسی بھی ملک کا کوئی بھی حکمران کوئی بیان دے دے نا جی، وہ ایک دن کے لیے سرخی میں چلتا ہے، بس ختم. آپ کے ملک کا کوئی حکمران بھی نہیں، چھوٹے وزراء میں سے ایک بیان دے دے. یہ بھی چند دن پہلے وہ جو انڈیا والا مسئلہ ہوا ہے، یہ جو ایک وہاں پہ بہن نے نقاب میں آ کے اس نے، ہاں جی مسکان نے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، وہ CNN پہ چل رہا ہے، BBC پہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے، اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے عام پاکستانی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری بات اتنی کیوں اٹھائی جاتی ہے. وجہ کیا آخر؟ اس لیے بھائی کہ آپ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کوئی بھی اس کے اندر استعمال ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو بے حیائی عام کرنا یا عورت مارچ کرنا یا عورت کی آزادی، ہیپی ٹو ڈائیورس جناب وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، ڈائیورس سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. ہاں جی، ڈائیورس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. کیوں ہو رہی ہیں چیزیں؟ اچھا ویسے نا مجھے ان کے چہروں پہ بڑی اداسی نظر آتی ہے. وہ جس نے پکڑا ہوا تھا نا ڈائیورسڈ بٹ ہیپی، میں کہتا ہوں یہ بشرمی، اور میرا خیال ہے اگر کسی کا بس ہی نہ چل رہا ہو تو اس کے پاس آخری حال یہی ہوگا وہ کہ ڈائیورسڈ بٹ ہیپی. لیکن ان کے چہرے پہ کرب اور تکلیف جو ہے نا فطرت ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، آپ کے دونوں سے سوال ہے. ایک تو ہے نا یہ ویلنٹائنس ڈے پہ ناجائز محبت ہے نا، ایک تو جو غیر محرم سے کی جاتی ہے، لوگ اس کو جا آج کل ایک ٹرینڈ آ گیا ہوا. اب اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی جو اس کو تو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اپنی بیگم کو جا کے پھول دے رہے ہوتے ہیں، والدہ کو جا کے، بہنوں کو جو ہے نا وہ کیک لے کے جاتے ہیں فادرز ڈے پہ یا مدرس ڈے پہ. ان میں خرابیاں کم ہے نا. اصل میں پتہ کیا چیز ہے، آہستہ آہستہ ہی بندہ ایک دلدل کی طرف جاتا ہے نا. بالکل ایسے ایک دم سے کون دلدل میں جا کے گرتا ہے، آہستہ آہستہ سے گرنا شروع. تو ایسے ہی نا خطوات شیطان ہی ہو جاتا ہے نا. پہلے آہستہ آہستہ وہ اپنی والدہ کو دے گا، سسٹر کو دے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کے جو جب بچے ہوں گے تو وہ اپنی جو کزنوں کو دینا شروع کر دیں گے. اگلے سٹیپ پہ پھر وہ جا کے وہی عشق مشوقیاں ہونی شروع. یہ دیکھیں نا، تو اس کے بارے میں بھی کیا ہمیں کوئی تھوڑا سی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے؟ اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں کرتا
کہ اس خاص دن کی مناسبت سے لوگ اپنی بیوی کو جو ہے نا سیلیبریٹ دیکھیں اس میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے تو کسی دن کا محتاج نہیں ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جب کبھی آپ کو کسی کی چیز اچھی لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں نا ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں نہیں کرتا. کر سکتا. تو ہماری زبان پہ ہمیشہ شکریہ ادا کرنے کا یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہونے چاہیے کہ کسی نے بھی اچھا کام کیا ہے، کھانا بنایا ہے، کپڑے استری کیے ہیں، ٹھیک ہے، ماں ہے اس نے کوئی اچھی کوئی چیز دے دی ہے، یا ہمیشہ ماں اچھا ہی کرتی ہے ہمارے ساتھ، یا باپ ہے اس نے کوئی چیز گفٹ کر دی ہے لے کر دی، تو ہم شکریہ ادا کریں. ہمیشہ جب ہم یہ کام کریں گے نا تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، کوئی خاص دن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں بیٹا یہ جو آپ نے فلاں سے چیز لی ہے چلو شکریہ ادا کرو، انکل کا شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے. ہم لوگ ہمیشہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے آج کہ ہم نے کام کرنا ہے اور کام کر کے نا انتظار کرنا ہے واہ واہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. ہم نے کام کرنا اور انتظار کرنا ہے یار اس بندے نے ابھی تک جو ہے نا وہ ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس سے میں دوبارہ میں نہیں کام کرنا. ایک تو کام کرو اوپر سے ان کی باتیں سنو. اور یہ ایسا مسلمان نہیں تھا. مسلمان کام کر کے نکل جاتا تھا پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا تھا. آدھی آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. یہ تھے مسلمان. ٹھیک ہے. اگر ہر اینٹ یہ چاہے نا مجھے محراب کے دامن میں سجنا ہے تو کبھی بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی. کچھ اینٹوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، نیچے چھپنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بھی یہ سمجھے نا کہ بھائی اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کسی کے بھی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ تیری وجہ سے بھائی مجھے اس نیکی کا جو ہے نا وہ موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو شکریہ ہے اس کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگوں کا کرتے ہیں. کئی دفعہ بیگم کا شکریہ ادا کر کے نا بندہ پھنس بھی جاتا ہے. وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو کئی دفعہ شکریہ مہنگا بھی پڑ جاتا ہے. نہیں اس کا آپ کو لگتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی میں بھائی دیکھیں شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سیکھ لیں. طریقہ ہے کوئی؟ ہاں وہ سیکھ لیں. جب آپ کا ذہن ہونا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے تو باہر سے جاتے ہوئے، ابھی تو یہ ویلنٹائن ڈے یار مہنگا ہو گیا ہوگا، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ویلنٹائن ڈے کے علاوہ آپ نے میرا 5-10 روپے کا پھول آتا ہے خیال میں، ملتان کے اندر تو 10 روپے کا ہی ہے، ابھی پتہ نہیں لاہور کے اندر مہنگا نہ ہو. ٹھیک ہے. 10 روپے کا پھول پیک کروا کے وہ پھول دینا ہے اور ساتھ میں شکریہ ادا کر دینا ہے. انشاءاللہ ڈیمانڈ کوئی نہیں ہوگی، گارنٹی ہے میری. نہیں یہ آپ نے کیا ایسے؟ میں نے بارہا بار کیا، لیکن یہ آن ایئر جا رہا ہے، میں یہ کلپ ادھر نہیں جانے دوں گا. نہیں یہ تو ٹرکھانے کا طریقہ ہے نا. نہیں وہ ان کے تجربات تھوڑے سے الگ ہیں بھائی. اچھا 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 ٹھیک ہے. آ جاتی ہیں ڈیمانڈ. صحیح ہے. نہیں میرے نہیں ہے، ساری دنیا کی ہیں اصل میں. کچھ لوگ بتاتے نہیں. اور دوسری بات بھائی یہ نا ڈیمانڈ کا ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی سعادت ہے. بڑی ساری دنیا میں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں ان سے کوئی ڈیمانڈ کرے، ان کے پاس ڈیمانڈ کرنے والا کوئی نہیں. اس نعمت کو بھی محسوس کرنا چاہیے، یہ نہیں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے. نہیں تو پوری بھی کرنی چاہیے کہ بس اس میں نا آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اپنے کچھ معاملات وہ اپنے گھر والوں کو بتانے چاہیے کہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے، اصل میں نا دوریاں بہت ہیں. کچھ دوریاں پہلے تھی ہماری، کچھ جو ہے نا میاں بیوی کے غلط لطیفوں نے کر دی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ہمارے یہ موبائل وغیرہ میڈیا نے کر دی، میڈیا نے بہت کر دی کہ بھائی نہیں شوہر اپنے کاموں میں مصروف ہے، اس نے باہر کی دیکھنے ہیں، بیوی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو فکر ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سننی. نہیں آپس میں ایک دوسرے کے معاملات ڈسکس کریں. آج ہاں گھر پہ کیا ہوا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے کچھ، تو اس میں جو ہے نا جب والدین پوچھتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں گھر میں نا آپ ایک وقت طے کریں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب سب گھر والے گھر پہ ہوں، سب اس مجلس میں بیٹھیں. کم از کم آدھا گھنٹہ تو لازمی رکھیں ڈیلی کا. اس میں آپ اپنی بیوی سے اس کے جو اس نے پورے دن میں کیا ہے وہ پوچھیں، اور جو چیزیں سکھانے والی ہیں آپ کے تجربات میں جو فائدہ دے سکتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی آج میں نے فلاں چیز جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی کٹائی کی، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، اس طریقے سے زیادہ آسان ہے. میں نے آج فلاں چیز اس طریقے سے بنائی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ میں نے فلاں دوست کے گھر پہ کھائی تھی، چلو ان سے پوچھ کے اس کی ریسیپی آپ کو دے دیتے ہیں، زیادہ اچھی بن سکتی ہے. اس طریقے سے کبھی پوچھی ویسے آپ نے؟ کس نے؟ یہ تو سیاسی بھی بیان دے رہے ہیں، ہم نے اتنا کچھ کھلایا آپ نے کبھی بھی نہیں پوچھا. کیا پتہ ہم آپ سے اچھا بناتے ہوں. تو پھر کھانے کے لیے بلایا بھی نہیں کبھی. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا خبیب بھائی، ایک دفعہ آپ نے کمنٹ کیا تھا نا فیس بک پہ، میں نے کہا خبیب بھائی جب آپ کہیں دعوت حاضر ہے. اچھا ویسے ایک چیز بتائیں، آج چلو بات ہو رہی ہے تو یہ جو روزانہ آپ سٹیٹس لگاتے ہیں آج جو سیکھا، یہ کہیں بیگم سے تو نہیں سیکھ رہے ہوتے ساری چیزیں؟ میں ہر جگہ سے سیکھتا ہوں.
ٹھیک ہے. میرے لیے چھوٹا بڑا جو بھی, ابھی میں نے پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, بچہ سکھا گیا. ہاں تو دیکھیے اس میں وہ یہی تھا, ایک بچے سے میں نے جو ہے نا وہ سیکھا کہ ماشاء اللہ کہنا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر. بالکل ایسے تو بچہ سکھائے یا بڑا سکھائے, ٹھیک ہے, اچھی اس بات کو میں کبھی کومنٹ جو ہے وہ کبھی پوسٹ لگا دیتا ہوں, آج جو سیکھا کبھی ویڈیو بن جاتی ہے. ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ بالکل آپ سیکھنے کی چیز ہے, ہر کسی سے سیکھیں, آپ کی اپنی رائے ہے, آپ اس کے مطابق اس میں کوئی اگر کوئی اس طرح کی بات ہے جو آگے سمجھانے والی ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح کی بات ہے اس کو اگنور کرنا ہے اگنور کر دیں. بات جو جنید بھائی پہلے چل رہی تھی کہ گھر میں بیٹھ کے ایک ماحول بنایا جائے گا, گپ شپ سیکھنا کا. چاہیے. ہاں جی, سیکھنا چاہیے, گپ شپ کرنی چاہیے. اس پہ نا وہ راجہ ضیاء الحق صاحب جو یوتھ کلب کے سی ای او ہے نا, ان کے ساتھ ایک مجلس ہو رہی تھی, وہ بات کر رہے تھے, کہتے میں نا پہلے بڑا یعنی اس چیز کو فیل کرتا تھا کہ میں گھر میں آیا ہوں تو مطلب وائف اپنے موبائل پہ بات کر رہی ہیں, میں آ کے اپنے, تو میں اس کو بڑا فیل کرتا تھا کہ ایک دوری ہو رہی ہے. یہ موبائل بڑا, یہ پرائم ایک طرح سے نا ایک ریزن ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں فرق کرنے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی گھر والے اپنی جگہ پہ مصروف ہیں, فون پہ کسی دوست سے بات کر رہی ہیں, جو بھی ہے, میں آ کے پھر موبائل پکڑ لیتا ہوں. بچے اب ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دن میں آیا تو یہ ان کی زبانی بات کر رہا ہوں میں, وہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر آیا تو وائف نا فون پہ بات کری, میں نے ان کا فون کان سے پکڑا, بند کیا اور اس کو نا اے سی کے اوپر رکھ دیا. تو وہ کہتی کہ میں اپنی دوست سے بات, میں نے کہا نہیں, میں اب گھر آ گیا ہوں, اب موبائل نہیں, اب میں اور آپ. تو میں نے وائف کو لیا, ہم لوگ ایک کافی شاپ پہ گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا میرا دن تھا نا جس کو میں آج تک بھول نہیں سکا. مجھے ایسے لگ رہا تھا مطلب کہ جیسے آج ساری دنیا آج ہی ہے. یعنی اتنا کلوز ہو گئے ہم ایک دوسرے کے کہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے ایسی, حالانکہ بچے بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن وہ جو درمیان میں گیپ آ رہا تھا نا, جب وہ گیپ درمیان سے ہٹا نا تو ایک نئے سرے سے جو محبت اور الفت تھی نا وہ بڑھ گئی. تو یہ واقعی بڑی ضروری ہے. اور ہم نے بہت سارے ایسے مطلب ملتان کے اندر ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی عدم توجہ, یعنی عدم توجہ کہہ لیں آپ, وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, وائف اپنے موبائل پہ لگی ہے. دیکھیں خاتون جو ہے نا خبیر بھائی, اس کی ایک فطرت اللہ نے بنائی ہے, اس کی فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. توجہ چاہیے ہوتی ہے, اس کو توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو کوئی اور تعریف کر کے ان کے ساتھ معاملات خراب کرے گا. بالکل تو اس لیے بہتر نہیں کہ حرام ریلیشن شپ سے بچائیں اس کو. ٹھیک ہے جی, وہ کسی بھی صورت میں ہو, آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, آپ خود اس کی تعریف کر دیں, خود اس کے ساتھ اچھے انداز سے چلیں. اور یہ درمیان میں جو موبائل ہے نا, اس کو نکالنے کی کوشش کریں, یہ بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ بڑا خراب کر رہا ہے, ہر طرح سے خراب کر رہا ہے, ہر جانب سے خراب کر رہا ہے. بالکل ایسے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جنید بھائی, ویسے تو خبیر بھائی سوال کریں گے, لیکن میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندے کی انفرادی یا اجتماعی جو زندگی ہے فحاشی کے ساتھ کس طرح سے, کیونکہ یہ فحاشی پروموٹ ہو رہی ہے نا, میں اس پہ ہم اس سے زیادہ سادہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے, کیونکہ جی بہت زیادہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ویلنٹائن ڈے کو اگر اس کی کوئی ڈیفینیشن بیان کریں گے تو وہ فحاشی ہے. فحاشی آپ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فحاشی کیا, دیکھیں میں ایک مزے کی بات بتاؤں, فحاشی ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم کلچر وائز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اسلامک وائز بھی کر سکتے ہیں, اور طبقاتی تقسیم کے اعتبار سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. مثلاً ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے یا لوئر کلاس ہے, جب ہم ان تینوں کے درمیان فحاشی کی بات کریں گے نا تو تینوں کے ہاں فحاشی مختلف ہوگی, معیار بدل جاتے ہیں, معیار بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلچر کے اعتبار سے بات کریں گے, مثلا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہاں پہ ٹائٹ کپڑے پہننا ایک طرح سے ہم فحاشی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے, کسی نے جینس پہنی ہوئی, کسی خاتون نے جینس پہنی ہوئی, اوپر سے شرٹ پہنی ہوئی, لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں گے تو ایک نارمل ہے, ڈیفینیشن چینج ہو گئی. اب ادھر تو غربت ہے نا, ان کے پاس پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے, پھٹے ہوئے پہنتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب ہم بات کریں گے, کیونکہ ہم اس کو دینی پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں نا جی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات کو یعنی غیر ارادی طور پہ ابھار دیتی ہے, ایسے جذبات جو جائز جگہ پہ ہونے چاہیے, ہم کہیں گے یہ فحاشی کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ اس میں برقع بھی ہو سکتا ہے نا, اس میں برقع بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر آپ کے یہ روڈوں پہ لگے ہوئے سائن بورڈ تک موجود ہیں. بالکل ایسے. کل میرے دوست آئے خبیر بھائی, وہ ریاض سے تشریف لائے ہیں, ویس بھائی ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمیا کے وہ اس کو دیکھتے ہیں. میں تو بنیادی طور پہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں, چل بھی رہا ہوں الحمدللہ ایک عرصے سے. تو وہ نا ان کے بچے کافی چھوٹے بچے جو 4-4 5-5 سال کے بچے تھے, وہ اتنی دیر سے آئے نہیں تھے نا یہاں پاکستان میں, تو وہ پہلی بار وہ بچے پاکستان آئے. اب انہوں نے سعودیہ کے اندر بھی ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ابھی وہ ایسا ایسا چہرے سے نقاب اٹھ رہا ہے, لیکن اتنا نہیں اٹھا جتنا ہمارے ہاں ہے. تو کہہ رہے میں بچوں کو لے کے نا باہر نکلا تو پہلی نظر ہی ان کی سائن بورڈ پہ پڑی. سائن بورڈ کس چیز قسم کا تھا, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں بابا یہ کیا ہے, کیوں کہ انہوں نے وہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھی, اس کو فیل کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی فحاشی کو پروموٹ کرنے والی چیز ہے کہ اگر آپ ایک سائن بورڈ اس قسم کا بنا دیں
جس کو دیکھ کے کوئی بندہ امیجنیشن کی دنیا میں چلا جائے یا وہ سوچنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں میرے بالکل ایسا خیال ہی۔ سے۔ موٹر سائیکل کتنی خواتین چلاتی ہیں، ہاں جی اب اس کا ایڈ دے رہے ہیں آپ، جی جی ساتھ جو ہے نا وہ خاتون لازمی ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں عورت مطلب ڈالی ہوئی ہے۔ عورت کو ڈالنا ہے اور اسی نے اس کو سیل بھی کرنا ہے اور اسی کی بدولت وہ سیل ہو رہا چائے ہے۔ کی پتی میں ڈانس کرا دیتے ہیں یار، وہ مجھے ہنسی آئی کسی نے لکھا ہوا تھا انرجی مل رہی ہے اس سے، جو ہے نا کون سی وہ انرجی؟ ایسی چائے طاقت پی کے مل رہی ہے۔ ہمیں یہ جو آج کل چائے ہوتی ہے اس سے ہمیں تو کبھی انرجی نہیں ملی، پتہ نہیں واللہ والا۔ صابن کی جو مشہوری ہوتی ہے اس کے اندر مرد کو نہیں ڈالا ہوتا، کہتے لکھا جی کیوں جی ہمارے ہاں جو صابن ہوتا ہے اس سے خوشبو نہیں آتی کیا؟ نہیں، مرد کالے صابن سے نہا لیتے ہوں گے نا، ان کے نزدیک یہی ہوگا نا۔ کپڑے دھونے والے سے نہ کپڑے دھونے والے سنا رہی ہے تو یہ استاد جی مسئلہ وہیں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ یہ سارا کیپٹلزم ہے اور سارا یہ میڈیا یہ لگا رہا ہے۔ فیمنزم ہے جی، کہ فیمنزم ہے یہ، ہم جب فیمنزم چھوٹے ہے اور ہوتے اسی تھے طرح تو سے گھروں میں کالے صابن سے ہی لوگ نہا بھی لیتے تھے، کپڑے بھی دھو لیتے تھے۔ تو برتن دھونے کے لیے تو خیر وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو چولہے میں سے سوا جسے ہم کہتے ہیں راکھ، اس سے برتن دھوتے ہوتے تھے۔ بالکل ایسے ہی تب بھی تو زندگی گزر ہی رہی ہوتی تھی، لیکن ابھی ذرا سبحان اللہ جتنی جدت آئی ہے جی اس کا نقصان ہی ہوا ہے میرے خیال میں۔ بالکل ایسے ہی جی۔ اور پہلے انہوں نے، ہم تو جب گاؤں جاتے تھے وہ ہماری جو دادی ماں صبح سے اذانوں سے پہلے وہ شروع ہوئی ہوتی، پہلے مکھن نکالنا، اس کے بعد روٹیاں پکانی۔ تب تو آپ کو پتہ ہے نوجوان اور جوان 4-4 5-5 روٹیاں کھاتے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر سالن پکانا، پھر وہ پیچھے دینے جانا کھیتوں میں، کام تو کرتے سارا تھے دن نا۔ کام میں ہی ہوتا تھا۔ تب نہ موبائل ہوتے تھے اور نہ جو ہے نا وہ اس طرح کی خرافات ہوتی۔ زندگی پرسکون وہ تھی۔ میں نے ایک دفعہ نا میں پڑھ رہا تھا، کہتے کہ ایک دور تھا جب بالکل نا دروازے تو لگے ہی نہیں ہوتے تھے اور دیواریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ پھر ایک دور آیا کہ دیواریں بڑی ہونے لگی اور پردے لگ گئے سامنے۔ پھر ایک دور آیا کہ پردوں سے دروازوں پہ ہم چلے گئے اور دیواروں کے اوپر کانچ اور وہ لوہے کی نا بارڈر لگنے لگے۔ پھر ایک دور آیا دروازوں کو کنڈیاں لگنے لگ گئی۔ پھر ایک دور آیا سیکیورٹی گارڈ اور کیمرے بھی لگنے لگ گئے۔ وہ پہلا جو دور تھا جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور چوریاں نہیں ہوتی تھی یا بہت کم ہوتی تھی۔ اب جو دور ہے ہر چیز کے باوجود چوریاں ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں حیا، کہیں نہ کہیں احساس، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی فکر ختم ہو رہی ہے، ہاں تربیت ختم ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کا ہونا، دیواروں کا اونچا ہونا یا ان چیزوں کا بڑا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب ایک سامنے آپ ایک بندے کی جو اندر کے حص ہے نا اس کو آپ جگا دیں گے نا کہ یار بھائی تو مسلمان ہے، تیری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، تجھے کبھی ضرورت پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مانگو، عادت ڈالی تھی نا، انسٹرکشن دی تھی کہ بھائی یہی چیز ہے، تیرے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز پڑی ہو، ٹھیک ہے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پڑی ہو، اٹھا 1 سال اعلان کروانا پڑے گا۔ صحابہ اٹھاتے ہی نہیں تھے، بھائی جس کی ہے خود ہی آ کے اٹھا لے، ہم کیوں 1 سال اعلان کرائیں، پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس ابھی پتہ چلے، اس کے ہاتھ سے بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ میں تھا نا اپنے کراچی میں، میرے ایک دوست ہیں ماجد بھائی، وہ جب میں مدینہ جاتا ہوتا تھا تو میں کراچی سے فلائٹ لیتا تھا، تو گھر میں ہم بیٹھے ہوئے، ان کے پاس آئی فون تھا، چلا رہے تھے، تو میں نے کہا یار صدر تک جانا ہے، تھوڑا سا کام ہے، تو اس نے آئی فون رکھا، وہ 1100 نوکیا کا موبائل تھا، ٹیپیں شیپیں لگی ہوئی ہیں، تو اٹھا کے نا وہ تو ہم باہر نکلے۔ ہاں جی، تو میں نے کہا یار بھائی کیا فائدہ آئی فون رکھنے کا، اس کو کیوں رکھ دیا اندر؟ کہتا بھائی تم کراچی میں ہو، ٹھیک ہے، یہ اندر ہی رکھتے ہیں، یہ باہر نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت جب مسلمانوں کی ہو جائے نا کہ بھائی اپنی چیزیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں ہمیں حفاظت کرنے کے لیے اندر رکھنی پڑ رہی ہیں، تو پھر احساس، حیا اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خود غرضی پیدا ہو چکی ہے، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ جیسے وہ مدینہ منورہ میں کئی جگہ پہ سائن بورڈ میں دیکھیں مسکرائیے آپ مدینے میں ہیں، انہوں نے بھی آپ کہا کہ رونے والی صورت بنائی ہے کہ آپ کراچی میں ہیں۔ بالکل ایسے۔ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ بندہ اپنی ہی چیزوں کو حفاظت کر کے، اور اس انداز سے مومن تو ایسا تھا ہی نہیں کبھی بھی کسی بھی۔ میرے خیال میں ان سارے معاملات میں رجوع اللہ کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ رجوع اللہ سب سے بنیادی چیز ہی یہ ہے کسی بھی چیز میں، کوئی بھی چیز، یعنی جنید بھائی جیسے یہ حدیث بیان کی کہ ایک تسبیح کی کیا ویلیو ہے، ہاں جی، اس حدیث کے اندر سے ہمیں رجوع اللہ ہی مل رہا ہے۔ بالکل ایسے کہ آپ چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، رجوع اللہ کریں۔ لیکن نہ دیکھیں، میں نا عام طور پہ دوستوں میں بعض دفعہ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر پوری جنت حلال کی ہوئی تھی، سوائے کسی ایک شجرہ ممنوعہ کے نا، ایک درخت کے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جو حضرت آدم ہے نا، یہ اشرف المخلوقات ہے،
اس سے ایک امتحان مقصود تھا کہ ساری چیزیں تمہارے لیے جائز کی ہیں، ایک چھوٹی سی ناجائز کر دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے اس ناجائز والے معاملے کے اوپر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی تھی، جیسے ہم کہتے نہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے انشاءاللہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمدللہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. یہ اللہ نے زیادہ چیزیں حلال کر کے کم چیزیں حرام کی ہیں، یہ وہی آزمائش تھی جو آدم علیہ السلام سے چلی اور قیامت تک چلتی رہنی ہے. بالکل. اسی لیے کہ بھئی دیکھا جائے کہ یہ منکرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. جو بندہ رجوع اللہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتا ہے. یہ آزمائش جو ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ نے یہ نہیں کہا ان لیکن لمبی بھی ہو سکتی ہے نا، اس کا اجر بھی زیادہ. ثم، یعنی اللہ نے کہا ہو کہ ثم کا لفظ استعمال نہیں کیا، مع کا استعمال کیا. اور علماء مع کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی یہ ختم ہوئی ایسے ہی یہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. وہ آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سوسائڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں حرام کی ہے. مجھے چند دن پہلے میرا اپنا چھوٹا بھائی پوچھتا ہے، کہتا ہے بھائی جب وہ بندہ سوسائڈ کر رہا ہے، وہ مینٹلی پریشان اتنا ہے یار کہ وہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، تو اللہ نے یہ کیوں حرام کی ہے. میں نے اسے یہ گزارش کی، میں نے کہا اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس کو یہ خیال کیسے ہے کہ اس نے سوسائڈ کرنی ہے. وہ ہوش میں ہے لیکن وہ مایوس ہو چکا ہے. مومن تو مایوس نہیں ہوتا. یہ اللہ نے خودکشی حرام شاید اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ گراؤنڈ کے اوپر تو پڑا ہوا تھا، یہ ساتھ ہی تو تھی، جو آسانی تمہارے پاس آ رہی تھی تم نے صبر ہی نہیں کیا، یہ ساتھ ہی تھی، تم پہلے گیو اپ کر گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ تنگی کے فوراً ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے. اور وہ جو آسانی اس تنگی کے بعد آتی ہے نا، اس کا مزہ ہی اپنا ہے. بالکل اس کی لذت ہی اپنی ہے. اس میں اس کو تھوڑا سا اور پریکٹیکل چیزوں کو بیان کروں. دیکھیں حلال اور حرام چیزیں جو آپ نے بیان کی نا، آدم علیہ السلام ایک درخت، یہاں پر بھی دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ چیزیں حرام ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے جی. اتنا ذخیرہ پڑا ہوا ہے جو حلال ہے. ٹھیک ہے. معاملات میں آپ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی چیز حلال، مطلب یہ لباس ہے نا بھائی، جو مرضی پہنو، جیسا مرضی پہنو، جو کلر پہنو. دو طرح کے نہیں پہننے، زیادہ چست نہ ہو اور وہ ننگا نہ ہو کہ بندے جسم نظر آئے. ریشمی لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے. زرد رنگ کا منع کیا گیا، وہ خاص ایک طبقے کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا سطر ڈھپا ہونا چاہیے، باقی سب کچھ جائز ہے بھائی. کڑھائی کرواؤ، ٹھیک ہے، جیسے مرضی لباس پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھ لیں بھائی، تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. جانوروں میں کچھ جانور حرام ہے. ٹھیک ہے. پینے کی چیزوں میں شراب ہے اور اس طرح کی چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. باقی سب جائز ہے. یہی سے اندازہ کر لینا کہ اللہ نے جو حرام چیز ہے نا ان کو نامینیٹ کیا ہے، حلال کو نامینیٹ نہیں کیا. کیوں کہ ان کا اگر نامینیشن شروع کر دی جاتی تو تفصیل بڑی لمبی ہو جاتی. اب اللہ نے کہا احل لکم الطیبات، خلاص انتہا. طیبات ہاں اللہ کہ تم نے یہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، ان کے نام لیے ہیں باقاعدہ، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی. احادیث کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں پہ بھی بیان کر دیا کہ سارے جانور ایک طرح سے حلال ہیں. ہاں جو وہ پنجوں والے ہیں یا وہ جو کچری میں کھانے والے ہیں ان جانوروں کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ اس طرح سے اگر حرام چیزیں زیادہ ہوتی نا تو اللہ ان کے نام نہ لیتا. اس کے لیے قانون بنائے جاتے مختلف قسم کے. حرام چند ہے کیا؟ ہاں جی، حرام چند ہے کیا، حلال زیادہ ہے. ایک چیز ذہن میں آتی ہے لوگوں کے، اکثر میں نے سنا بھی ہے، یار یہ اتنے سارے جو لوگ کر رہے ہیں، آپ ہمیں منع کر رہے ہو. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا، ویلنٹائن نہیں منانا، فلاں نہیں کرنا. یہ جو اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کیا غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیا پاگل ہیں؟ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور جو بالکل سچا ہے، کافی ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا نا اجنبی تھا، بالکل تھوڑے بہت کم لوگ تھے جن کو لوگ جانتے تھے، یار یہ نمازیں شمازیں پڑھتے ہیں یا کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں. وہ شروع میں بھی کم تھے. وسیعود کما بدا غریبا، آخر میں جب پہنچے گا نا یہ جو دور چل رہا ہے اس میں بھی اگر کوئی لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں نا تو وہ سمجھیں کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان چیزوں کو چھوڑ کے، فحاشی بے حیائی کو چھوڑ کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ لیں فطوبی للغرباء، خوشخبری ان کے لیے، انہی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں یار اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے، اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یفہمون، ان میں سے اکثر نہ سمجھتے ہیں نہ عقل والے ہیں. ٹھیک ہے. اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں کوئی کسوٹی نہیں ہے ہمیں دی گئی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی پیروی اس کی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. نازل قرآن و حدیث ہے. اور پھر میں وہی پہلے والا جملہ دہراؤں گا، مسلمان متاثر کرتا ہے، متاثر ہوتا نہیں. شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے. ہاں جی.
لوگ کہے بھائی یہ بندہ یہ ہے۔ مسلمان ہے. وہ کیا وجہ تھی کہ ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، بالکل. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے باندھ دیا. مجھے بتائیں وہاں پہ احادیث میں کوئی دعوت کے الفاظ ملتے ہیں کسی جگہ کہ پہ نبی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی دعوت دی ہو بھائی یہ اسلام کی پوری مطلب یہ ارکان اسلام ہوتے ہیں، توحید سمجھائی ہو، فلاں فلاں فلاں، کچھ نہیں سمجھایا. ٹھیک ہے، آپس میں ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اخلاق دیکھ رہے ہیں، یار یہ اسلام، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مل رہے ہیں، اس طرح آگے بات کی. ہاں بھائی کیا خیال ہے، اسلام لانا ہے؟ وہ اگلا بندہ دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی اگر چھوڑ دو گے تو ٹھیک ہے، پیسے ویسے جو چاہیے مل جائیں گے، مل جائیں گے. اگر تو مار دو گے بدلہ لینے والے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ٹھیک ہے بھائی، تیسرے دن کہا چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی نے لا اکراہ فی الدین. کیا وجہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. یہ مومن کردار کا غازی ہوتا ہے. جی، یہ ہمیں نا اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار بھائی لوگ دیکھ نہیں رہے، لوگ کہہ نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے 80 لوگ وہاں پہ ہیں، میں اکیلا یہاں پہ کھڑا ہوں. آپ اگر حق سچ ہو تو اس طرح علماء کرام کہتے ہیں آپ اکیلے جماعت ہو. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس علاقے میں کھڑے ہوئے تھے، باپ تک مخالف تھا، اکیلے جماعت تھے. اسی وجہ سے اللہ نے امت کا لفظ ہاں استعمال کیا. جی، ٹھیک ہے، تو یہ جماعت اور جو حق سچ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں پورے گھر میں سے اگر نہیں مناؤں گا لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو باتیں سناتے ہیں، اپنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صالح، ایک ہوتا ہے مصلح. صحیح بات ہے. صالح اور مصلح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صالح کہتے ہیں نیک شخص کو، جی جی. نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. جب تک بندہ صالح ہے نا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب بندہ مصلح بن جاتا ہے، مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو، دوسرے کو کہنا بھائی غلط نہ کر. جس دن بندے نے کہہ دیا کسی دوسرے کو کہ بھائی غلط کام نہ کر اور مصلح بن گیا، اپنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک صالح رہے ہیں، ایسے ہی اپنی عبادت کر رہے ہیں، کسی کو نہیں چھیڑے، صادق اور امین کے لقب ملے. ملے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح بنے ہیں، اللہ کھڑے ہو کر دعوت دی، اپنے کھڑے ہو گیا. ابو لہب کہتا بھائی اس لیے جمع کیا. ساحر، مجنون، کاہن، کون کون سی باتیں ہیں تو جو اللہ یہ کے رسول باتیں کو نہیں سننی کی. پڑیں گی. آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہو چھوٹی سی بات پہ آپ ہائپر ہو جاتے ہو، یار ہمیشہ مجھے ہی کیوں کہتے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا. وہ بھائی آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، جب اس لائن میں آؤ گے آپ کو باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. ابھی تو پتھر نہیں کھایا آپ نے، ابھی تو دو طرف اونٹ باندھ کے ایک بندے کو درمیان میں باندھ کے کھینچا نہیں گیا، ابھی تو وہ پتھروں کے اوپر اور گرم ریت کے اوپر آپ کو گھسیٹا نہیں گیا، ابھی تو لوہے کی کنگھیاں آپ یعنی کے جسم پر. آپ ابھی ایسی مذہبی دہشت گردی سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا. یہ دنیا کی میں کہتا ہوں ہسٹری کی سب سے بڑی مذہبی دہشت گردی تھی جو ان لوگوں نے اس وقت کی تھی. تو وہ بڑی ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بڑا دوبارہ نشست ہوگی انشاءاللہ. جی جی آپ سے مل کے جزاک اللہ خیر، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اور آپ کا بڑا شکریہ جنید بھائی، آپ کا بھی بڑا شکریہ. آپ نے ماشاء اللہ ایک مطلب فراہم کیا پلیٹ فارم، تو میں خصوصی طور پہ آپ دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اس حوالے سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایسا ناشتہ کروایا ہے کہ اس ناشتے کے بعد میں تو میں یقینی طور پہ بات کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار اس ناشتے کے بعد سونا ہے، یار آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے پروگرام کرنا، کیسے ہوگا اتنے ہیوی ناشتے کے بعد. تو اللہ کو جزائے خیر دے، آپ سے مزید دین کا کام لے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری سوچوں کو مثبت کر دے ہر لحاظ سے. بس یہ اس پہ بہت ضروری ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے جی، انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.